السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 247۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن حسن عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال كانت الصلاة 50۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نمازیں 50 تھیں۔ والغسل من الجناب 7 مرار، غسل جنابت 7 بار تھا۔ وغسل البول من الثوب 7 مرار، اسی طرح وہ کپڑا جسے پیشاب لگ جاتا اس کو بھی 7 بار دھونا تھا۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں تخفیف کا برابر سوال کرتے رہے۔ حتی جعلت الصلاة 5، یہاں تک کہ نمازوں کو 5 کر دیا گیا، 50 سے 5۔ والغسل من الجناب مرتن، اور غسل جنابت کو 1 بار کر دیا گیا، 1 بار دھونے کو۔ وغسل البول من الثوب مرتن، اور پیشاب لگے کپڑے کا دھونا بھی 1 بار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کی حدیث ہے۔ پہلی بات، یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایوب بن جابر ہیں، یہ سخت ضعیف راوی ہیں۔ عبداللہ بن عاصم یہ مختلف راوی ہیں۔ امام منذری فرماتے ہیں تکلم فیہ غیر واحد، ان پر کئی ایک محدثین نے کلام کیا ہے۔ اور اسی طرح ایوب بن جابر ابو سلیمان الیمامی یہ راوی ولا یحتج بحدیثی، ان کی حدیث حجت نہیں پکڑی جاتی۔ بہرحال یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں 2 راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، باقی سارے پیچھے گزر چکے ہیں۔ ایوب بن جابر الیمامی، یمامہ کی نسبت، یمامہ الریاض کے ساتھ ہی تقریباً 100 کلومیٹر پر الیمامہ، جو بھی ہماری نئی کتاب اللہ کی توفیق سے میں پریس بھیج چکا ہوں، وہ ہے سرزمین حجاز و اطراف میں آثار صحابہ و محدثین۔ اس میں یمامہ کے خطہ پر بھی مجھے جانے کا موقع ملا، توفیق ملی۔ وہاں میں نے یمامی محدثین کے آثار اکٹھے کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑی درسگاہ رہی ائمہ محدثین کی۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر یمامہ میں ہی یہاں سرزندگی رہے، اور محدثین کہا کرتے تھے الحدیث یدور علی 4، حدیث 4 بندوں پر، 4 محدثین پر گھومتی ہے، ان میں سے ایک یحییٰ بن ابی کثیر یمامی تھے۔ اور محدثین جو بھی حجاز کی طرف آتے تھے وہ یمامہ میں بھی آتے تھے، بڑے بڑے محدثین اللہ اکبر یمامہ میں آئے پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یمامہ ایوب بن جابر الیمامی ابو سلیمان الحنفی المدنی، چونکہ یہاں قبیلہ بنو حنیفہ آباد تھا۔ امام ابو حنیفہ نہیں، وہ اور ہیں، یہ بنو حنیفہ قبیلہ ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی بنو حنیفہ قبیلہ سے تھے۔ الحنفی، یہ جو روایت حدیث میں آتا ہے الحنفی، ان کی نسبت یہی یمامہ میں جو قبیلہ تھا ابو یعنی بنو حنیفہ، یہ وہ مراد ہے الحنفی راوی۔ امام ابو حنیفہ کی طرح مراد وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس راوی کو ایوب بن جابر الیمامی کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ امام ابن معین نے کہا ضعیف لیس بشیء، امام نسائی نے کہا ضعیف، ابو زرع نے کہا باہل حدیث ضعیف، ابو حاتم نے کہا ضعیف الحدیث، امام ابن حبان نے کہا کان یخطئ حتی خرج عن حد الاحتجاج بھی لکثرت وہم، وہم ان کے بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے
ان سے یہ حجت لینے کی حد سے کراس کر گئے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عدی نے کہا وسائر احادیث ایوب ابن جابر متقاربہ یحمل بعضها بعضا وهو مما یکتب حدیث۔ ان کی ساری احادیث یعنی ایوب بن جابر کی تمام احادیث متقاربہ ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، بعض کو بعض پر محمول کیا جائے گا اور ان کی روایت حدیثوں کو لکھا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا حدیثہ یشبہ حدیث اہل صدق، اس کی حدیثیں اہل صدق کے مشابہ ہیں، یعنی صدوق راویوں کے مشابہ ان کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تہذیب و تہذیب میں مفصل اللہ میں دوسرے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، عبداللہ بن عاصم ابن عاصمہ ابو الوان الحنفی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ امام ابن معین نے کہا سکا، ابو زرع نے کہا کوفی لیس بہ باس، ابو حاتم نے کہا شیخ، امام ابن حبان نے کہا الثقات میں یخطئ کثیرا۔ اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی کتاب ضعفاء مجروحین میں بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے منکر الحدیث جدا علی قلۃ روایتی یحدثن الاسبات ما لا یشبہ احادیثہم۔ یہ ثقات سے بیان کرتے ہیں لیکن ان کی حدیثیں ثقات کے مشابہ نہیں ہوتی۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں پھر یہاں تک کہ میرے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی، سبقت لے گئی کہ ان کی حدیثیں موہوم ہیں، موضوع ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم حدیث کی تخریج کی طرف آتے ہیں تو یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 109، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 244 ہے۔ بہرحال یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نمازوں کے حوالہ سے مشہور احادیث صحیح بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 ہی فرض کی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگائے، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ نمازیں تھوڑی ہو جائیں، پھر کرتے کرتے 5 ہو گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نمازیں 5 پڑھتی ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا غسل جنابت پہلے 7 بار دھونا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح پیشاب جہاں کپڑے کو لگے اس کو 7 بار دھونا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 248 قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا الحارث بن وجیح قال اخبرنا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعر جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرہ، چنانچہ اپنے بالوں کو دھوو اور جسم کو اچھی طرح صاف کرو۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود نے فرمایا قال ابو داود الحارث بن وجیح حدیث منکر وهو ضعیف، حارث بن وجیح کی حدیث منکر ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ منکر الحدیث یا منکر کسے کہتے ہیں، اس پر لمبی بحثیں ہیں محدثین کے ہاں۔ یہ ہم نے اپنے مفصل کتابوں میں بھی اس پر انشاءاللہ بحث کی ہے، مسوہ میں، اس طرح اس پر لیکچر بھی ہم نے کئی دیے ہیں، وہ ضرور سنیں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں موجود ہے، وہ ضرور سنیں۔ 448 نمبر روایت یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حارث ہے، حارث بن وجیح، اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔
حافظ ابن حجر نے کہا تقریب میں ضعیف، تلخیص الحبیر میں کہا ضعیف جدا۔ اس طرح دیگر محدثین نے بھی ان پر جرح کی ہے کہ یہ ضعیف ہیں۔ امام ابو حاتم رازی نے علل میں کہا، جلد 1 صفحہ 29، علل الحدیث ابن ابی حاتم مراد ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ والحارث ضعیف الحدیث، حارث ضعیف الحدیث ہے۔ خطابی نے معلم میں کہا والحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے کہا ھذا الحدیث لیس بثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام بہقی نے کہا انکرہ اہل العلم بالحدیث البخاری و ابو داود، اہل علم نے اس حدیث کا انکار کیا ہے جیسے امام بخاری اور ابو داود وغیرہ، یعنی یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں 2 راوی پہلی بار آ رہے ہیں، باقی سارے راوی پیچھے گزر چکے ہیں۔ پہلے راوی ہیں الحارث بن وجیح الراسبی، ان کو امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم رازی، امام نسائی نے ضعیف کہا ہے، اور امام بخاری صاحب نے فرمایا وفی حدیث ہی بعض المناکیر، اس کی حدیثوں میں بعض مناکیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے کہا والحارث بن وجیح وکیلا واجبہ شیخ لیس بذاک، اجوری نے کہا ابو داود سے حدیث منکر وہو ضعیف، ابن حبان نے کہا کانا قلیل الحدیث ولکنہ تفرد بالمناکیر عن المشاہیر فی قلت روایتی، یہ راوی منفرد ہے مشاہیر سے منکر روایتیں بیان کرنے میں، اپنے قلت روایت میں، روایتیں بھی انہوں نے تھوڑی بیان کی ہیں، اور یہ مشاہیر بڑے بڑے مشہور محدثین سے منکر روایتیں بھی بیان کرنے میں منفرد ہیں، یہ مطلب۔ امام خلال کی علل میں ہے، امام احمد نے فرمایا لا اعرفہ، میں اسے نہیں جانتا۔ وقال البہقی یتکلم فیہ، امام بہقی نے کہا محدثین اس پر کلام کیا ہے، امام خطابی نے کہا مجہول۔ بہرحال یہ راوی ضعیف ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرے راوی جو پہلی بار آ رہے ہیں مالک بن دینار ابو یحییٰ البصری الزاہد الناجی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو امام نسائی نے سکہ کہا ہے، ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے، آپ 129 ہجری میں فوت ہو گئے۔ امام ابن سعد نے کہا طبقات میں کان سکتن قلیل الحدیث، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو جب انسان جنبی ہو جائے تو وہ حکماً وہ ناپاک ہوتا ہے، اس پر غسل کرنا فرض ہے، وہ غسل کرے گا اور پاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں مانا کہ اس کے ہر بال کے نیچے جنابت ہو جاتی ہے، ایسے مطلب نہیں ہے، یہ اس کا سارا جسم، ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان سارا یہ ناپاک ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض خواتین یہ مسائل بیان کر جاتی ہیں کہ جی عورت کا پراندہ بھی ناپاک ہو گیا ہے، جو دوپٹہ لیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، ایسی یہ فضول باتیں ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ مساجد میں دیہاتوں میں خصوصاً جو ہم دیہاتی لوگ ہیں، شہروں کو پتہ نہیں ہے، دیہاتوں میں ان پڑھ عورتیں آتی ہیں، ان پڑھ بیچاری عورتیں آتی ہیں اور غلط مسئلے، فضول قسم کا جھوٹے بے بنیاد مسئلے بیان کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ انا للہ۔ تو مساجد والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کون آ رہا ہے مسجد میں، بندہ پوچھ لیتا، کسی سے تحقیق کر لیتا، اس کو بلائیں بھی کہ نہ بلائیں۔ ایسے ہی ان پڑھ عورتیں آتی ہیں اور غلط مسئلے بیان کر کے بھاگ جاتی ہیں، چلو جی دین کا پروگرام ہو گیا۔ نہیں، تحقیق، اہل علم یافتہ ماں بہنوں کو دعوت دی جائے جو پڑھی لکھی ہیں ان کو، تاکہ ہماری خواتین میں مستند دین پہنچے، ورنہ یہ بلانے والے گنہگار ہیں جنہوں نے ان پڑھ کو بلایا اور درس دعا کے بگا دیا۔ انا للہ۔ ایسا ہی اسلام سستا ہے، ایسا ہی قرآن حدیث سستا ہے کہ ہم ان پڑھ جہلوں سے دین سیکھنا شروع کر دیں۔ یہ خواتین نے مجھ سے مسئلے پوچھے کہ جی فلاں ادھر مولمہ آئی تھی، انہوں نے یہ مسئلے بیان کیے، کون سے مسئلے؟
ایسے مسئلوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑھی لکھی خواتین کو ہی ہمیں اپنے مساجد میں، اپنے گھروں میں بلانا چاہیے جو مستند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔